السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عند يوم القيامة صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين وابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني البغدادي وابنه الكريم خواجہ غریب نواز الأعظم الأجميري أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک پارہ 11 رکوع نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات بابرکات سراپا کرامت ہی کرامت تھی۔ حضرت شیخ علی بن نصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ولی کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کرامت والا نہیں دیکھا۔ جس وقت چاہتے ہیں آپ کی کوئی کرامت دیکھنا، اسی وقت لوگ دیکھ لیتے۔ مردہ زندہ ہو گیا۔ ہمارے سردار اولیاء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے چند مریدین اور ساتھیوں کے ساتھ ایک محلے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ پیران پیر آقا دستگیر نے جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو مسلمان نے عرض کیا کہ یہ عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی سے فرمایا کہ تم کس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل کہتے ہو؟ عیسائی کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں بلکہ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور امتی ہوں۔ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو ہمارے پیارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت و برتری کو تسلیم کرے گا؟ عیسائی نے کہا ضرور تسلیم کروں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی سے فرمایا کہ قبرستان لے کر چل اور کوئی بہت پرانی قبر جس کو تو جانتا ہو بتا، میں قبر کے مردے کو زندہ کروں گا۔ وہ عیسائی ہمارے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر قبرستان گیا اور ایک پرانی پوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمائے اس قبر کا مردہ دنیا میں گانے بجانے کا پیشہ کرتا تھا، اگر تیری مرضی ہو تو یہ مردہ گاتا ہوا قبر سے باہر آئے۔ حیرت سے عیسائی نے عرض کیا یہ تو اور اہم بات ہے، ایسا ہی کیجئے۔ ہمارے سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو دیکھا اور فرمایا قم باذن اللہ، تو قبر شک ہوئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر عیسائی نے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو۔ بہت مشہور ہے احیاء موت غوث اعظم کا۔ نہ مسجد نہ بیت اللہ کی دیواروں سے پیدا ہے، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ایمان والو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کھڑے ہیں اور قبر کے اندر مردے کو دیکھ رہے ہیں اور اس مردے کے پیشہ کو بھی دیکھ رہے ہیں جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اب ہم محبت اور عقیدت سے سوچے کہ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں تھے تو قبر کے اندر کے مردے اور اس کی حالات کو دیکھ لیتے تھے، اور آج مزار پاک میں جلوہ افروز ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا سے اپنے مزار مبارک سے دنیا والوں کو خاص کر غلاموں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے حالات سے بھی باخبر ہے۔ مرغی زندہ ہو گئی۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضور یہ لڑکا آپ سے بے حد محبت و عقیدت رکھتا ہے، اپنے غلامی میں قبول فرمائے اور شریعت و طریقت کی تعلیم سے آراستہ فرما دے۔ چنانچہ لڑکا عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت اپنے لڑکے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ اس کا لڑکا جو کہ روٹی بغیر سالن کے کھا رہا ہے اور کثرت سے عبادت و ریاضت کے اثر سے بہت دبلا اور لاغر ہو گیا ہے۔ پھر جب وہ عورت بارگاہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مرغی کا گوشت تناول فرما چکے ہیں اور ہڈیاں برتن میں رکھی ہوئی ہے۔ عورت نے عرض کیا کہ میرے آقا آپ نے میرے بچے پر کوئی شفقت نہیں فرمائی، آپ تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو جو کی روٹی سوکھی بغیر سالن کے کھلا رہے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی اے مرغی تو اس خدا کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ فرماتا ہے۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم سنتے ہی مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور بزبان فصیح یہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الشیخ عبد القادر ولی اللہ۔ تب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بوڑھی ماں سن، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے۔ جلائے استخوان مرغ کو دست کرم رکھ کر بیان کیا ہو سکے احیاء موتی غوث اعظم کا۔ چیل کو مار کر زندہ فرما دیا۔ ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک چیل چلاتی ہوئی اوپر سے گزر گئی جس سے سامعین کی توجہ پر گندہ ہو گئی، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم جلال میں ارشاد فرمائے اے ہوا اس چیل کا سر اڑا دے۔
حاضرین مجلس کا بیان ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہوتے ہی چیل کا سر ایک طرف اور اس کا دھڑ دوسری طرف جا گرا۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کرسی سے نیچے تشریف لائے اور چیل کے سر اور دھڑ کو ملا کر بسم اللہ پڑھا اور ہاتھ پھیر دیا تو وہ زندہ ہو کر اڑ گئی اور ہم لوگ دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو طاقت اور تصرفات عطا کیے ہیں، اس کو اپنے قصیدہ غوثیہ شریف میں یوں بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى، یعنی اگر میں اپنا راز کسی مری ہوئی لاش پر ڈال دوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، ہمارے آقا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عیسائی کے لیے مردے کو زندہ فرمایا اور چیل پر کرم فرما کر زندہ فرما دیا اور مرغی کا گوشت تناول فرمایا اور پھر اسی کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں کو جمع فرما کر مرغی کو زندہ فرما دیا۔ گویا ہمارے آقا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام عالم کو یہ سبق دیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام، نبی پاک کی امتی، خدا کی دین و عطا سے اس کی شان کے مالک مختار ہے کہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، تو ہمارے پیارے نبی سرکار مدینہ راحت عاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ساری خدائی کے پیشوا ہے، ان کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بے شک جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو شیخ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندھا اور مفلوج معنی وہ شخص جس کو فالج کی بیماری ہو، مفلوج صحت پا گیا۔ حضرت شیخ ابو الحسن قرشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت شیخ ابو الحسن علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ حضرت کی خدمت میں تاجر ابو غالب بغدادی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے سرکار آپ کے رحم و کریم نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دعوت کی جائے اس کو چاہیے کہ وہ دعوت قبول کرے، اور میں نے آپ کو اپنے مکان پر دعوت کی زحمت دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے آقا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مجھے اجازت ملی تو آؤں گا۔ آپ نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ میں ضرور آؤں گا۔ مقررہ وقت پر میں اور شیخ ہیتی آپ کے ہمراہ تاجر ابو غالب بغدادی کے مکان پر پہنچے۔ وہاں دیکھا تو بغداد کے بہت سے علماء، مشائخ اور اعیان معنی اکابر بڑے لوگ موجود تھے۔ آپ کے سامنے دسترخوان لگایا گیا جس پر رنگا رنگ کے کھانے چنے ہوئے تھے، اور دو شخص ایک بہت بڑا ٹوکرا لائے جس کا منہ ڈھکا ہوا تھا۔ یہ ٹوکرا دسترخوان کے ایک طرف لا کر رکھ دیا گیا۔ میزبان ابو غالب نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اجازت ہے کھانا شروع کیا جائے۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، اپنا سر جھکائے رہے، نہ خود کھایا نہ دوسروں کو اجازت دی۔ اہل مجلس پر آپ کی ہیبت اس طرح طاری تھی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے مجھے اور شیخ علی بن ہیتی کو اشارہ کیا کہ اس ٹوکرے کو اٹھا کر یہاں لاؤ۔ وہ ٹوکرا لایا گیا جو بہت وزنی تھا۔
پھر آپ نے مجھے شیخ علی ہیتی کو حکم دیا کہ اس ٹوکرے کو کھولو۔ جب ہم نے ٹوکرا کھولا تو اس میں ابو غالب تاجر کا اندھا اور فالج زدہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو تندرست ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کے فرماتے ہی وہ لڑکا تندرست شخص کی طرح کھڑا ہو گیا اور کوئی بیماری اس میں موجود نہیں تھی اور وہ دوڑنے لگا۔ ہمارے آقا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا اور لوگ نعرے لگانے لگے اور قادری دولہ بغداد کے شہنشاہ ہمارے بڑے پیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کچھ کھائے پیے اس ہجوم میں سے اٹھ کر اپنی خانقاہ شریف میں آ گئے۔ حضرت شیخ ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادہ ذات اندھوں اور برس والوں کو اچھا کرتے اور مردوں کو جلاتے ہیں، شفا پاتے ہیں سدھا جا بلب امراض مہلک سے۔ عجیب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی دعا سے تقدیر بدل گئی۔ شیخ ابو المسعود بن ابی بکر حریمی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ابو المظفر حسن بن تمیم تاجر شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا سیدی میں تجارت کی غرض سے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم نے اس سال سفر کیا تو قتل کر دیے جاؤں گے اور تمہارا مال اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ ابو المظفر تاجر بڑا حیران اور پریشان ہو کر مجلس سے باہر آ گیا اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں حاضر ہو کر سفر میں جانے کی اجازت چاہی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو المظفر تم سفر کرو، صحیح سلامت لوٹ آؤ گے اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو المظفر تاجر سفر تجارت پر نکلا اور اپنا سامان 1000 دینار میں فروخت کر دیا اور وہ ایک حمام میں نہانے کی غرض سے گیا اور طاق میں 1000 دینار کی تھیلی رکھ دی اور اسے اٹھانا بھول گیا اور اس مکان میں آ گیا جہاں اس کا قیام تھا اور گہری نیند میں سو گیا۔ عالم خواب میں کیا دیکھا ہے کہ وہ ایک قافلے کے ہمراہ سفر کر رہا ہے اور راستے میں عرب کے ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کے ہر شخص کو موت کی نیند سلا دیا اور ایک ڈاکو نے اس کی گردن پر تلوار ماری جس سے گردن کٹ کر الگ ہو گئی۔ وہ اس پریشان کن خواب سے بیدار ہوا اور کانپنے لگا اور اسے اپنی گردن پر خون کا اثر محسوس ہو رہا تھا اور کاری ضرب کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنا روپیہ یاد آیا اور حمام میں دوڑ کر گیا، اس کا 1000 دینار طاق میں رکھا ہوا تھا۔ بغداد شریف سفر سے واپسی پر اس نے فیصلہ کیا دونوں بزرگوں سے ملاقات کروں گا۔ حضرت حماد دباس رحمت اللہ علیہ جو ضعیف تھے ان خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت حماد دباس رحمت اللہ علیہ نے دیکھتے ہی فرمایا شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے اور انہوں نے تم کو قتل ہونے اور تمہارے مال کے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 بار دعا کی ہے۔ جب تمہاری تقدیر میں قتل اور مال کا نقصان لکھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے تمہاری تقدیر کو بدل دیا
اور صرف خواب میں اس کا منظر دکھا کر قتل اور مال کے نقصان سے بچا لیا۔ تو ابو المظفر تاجر چشمہ ولایت سرکار غوثیت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمت والے سرکار میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تم کو شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے میری 70 دعا کا واقعہ سنا دیا۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تم کو قتل سے تمہارے مال کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضل و کرم میں 70 بار دعا کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر کو بدل دیا اور بیداری کی چیز کو خواب میں دکھا دیا۔ اور اسی مضمون کو ہمارے مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا خوب بیان کیا ہے۔ خدا نے تمہیں محو اثبات بخشا ہو سلطان لوحے و قلم غوث اعظم ہے قسمت میری ٹیڑھی تم سیدھی کر دو نکل جائے سب بیچ و خم غوث اعظم خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے کرم کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم۔ اللہ پاک جو اس بیان میں مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہو چکی ہو تو آپ تمام حضرات کو میں گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔